اندھیرا، صرف اندھیرا، آسمان پر سیاہ بادل، زمین پر خاموشی اور بیچوں بیچ ایک ایسی بخار جس نے پوری قوم کو ہلا دیا۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو ایک دن پانی تمہاری زندگی کا فیصلہ کر دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے وہ پانی آیا کیسے؟ وہ کشتی بنی کہاں؟ اور کیوں ایک پوری قوم پہاڑوں پر چڑھ کر بھی بچ نہ سکی؟ آج ہم قرآن کے سب سے پراسرار، سب سے روح کو ہلا دینے والے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کا وہ قہر جو انسانی تاریخ کا سب سے برا طوفان بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک الہی سبق، ایک رہنما، ایک نشانی ہے۔ ان کا مشن 950 سال تک چلتا رہا۔ دعوت، نصیحت، صبر، رد جواب، مزاح، سب کچھ ان پر گزرا۔ اور پھر ایک دن وہ حکم آیا، ایک حکم جو آسمان سے اتر کر زمین کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ کشتی بناؤ۔ آج کی ڈاکومنٹری اس عظیم واقعے کو اسی انداز میں سناتی ہے جیسا قرآن نے بیان کیا، بلا زیادتی، بلا روایات ضعیف، صرف حقیقت، صرف وحی، صرف علم۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تھے۔ وہ انہیں صرف ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، اللہ کو اپنا رب مان لو، شرک سے دور ہو جاؤ۔ مگر قوم کا حال کچھ اور تھا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر مٹی پھینکتے، انہیں جھوٹا کہتے۔ قرآن نے ان کے الفاظ یوں نقل کیے ہیں، ہم تمہیں صرف ایک عام آدمی ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز انہیں سمجھاتے، میں تمہارا بھلائی چاہنے والا ہوں، لیکن جواب ہر دفعہ دروازے بند، دل بند، عقل بند۔ اور یہ سلسلہ 950 سال تک چلتا رہا۔ سوچو، 9 دن نہیں، 9 مہینے نہیں، 950 سال کا صبر۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے فرمایا، اب تمہاری قوم سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا مگر جو پہلے لا چکے۔ ایک رات، ایک واقعی مومنٹ، وہی اترتی ہے، نوح ہماری نگرانی میں، ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ سوچو، جہاں لوگ پانی کے انتظار میں مذاق اڑا رہے تھے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کشتی بنانا شروع کر دیتے۔ زمین سوکھی، آسمان صاف، اور بیچ میں ایک بزرگ نبی لکڑیاں کاٹ رہے، کیل ٹھوک رہے، پلینکس جوڑ رہے۔ قوم ہنستی تھی، پہاڑوں پر کشتی؟ نوح، یہ کیسا پاگل پن ہے؟ پانی کہاں سے آئے گا، آسمان سے یا زمین سے؟ اور نوح علیہ السلام کا جواب ایک جملہ ہوتا، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کشتی بنتی گئی، بڑی مضبوط، تہلکاری سے تیار۔ روایات بتاتی ہیں کہ کشتی 3 منزلہ تھی، نیچے جانور، درمیان میں انسان، اوپر غذا اور سامان۔ یہ کشتی ایک ایسا محفوظ مرکز تھا جسے اللہ نے خود حفاظت کا وعدہ دیا تھا۔ کشتی تیار، مومن کم، مذاق بدستور جاری۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، قرآن کے الفاظ، اور جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابلنے لگے۔ یعنی زمین کے اندر کا پانی جس کو لوگ بالکل نارمل سمجھ رہے تھے، اچانک پھوٹ پڑا۔ گھروں کے چولہوں سے پانی ابل رہا تھا، زمین کی رگ پھٹ رہی تھی، پانی نیچے سے اچھل رہا تھا۔ یہ وہ پہلی نشانی تھی جسے دیکھ کر ایمان والے سمجھ گئے، وقت ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے امر فرمایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کا نام لے کر چلو، اللہ کا نام لے کر رکو۔ مگر ایک اور دل توڑ دینے والا لمحہ، ان کا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹا بولا، میں پہاڑوں پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی نہیں بچ سکتا مگر اللہ جسے بچا لے۔ اور پھر لہروں نے ان کے درمیان پردہ گرا دیا، بیٹا بہہ گیا، کشتی چل پڑی۔ اب پانی صرف زمین سے نہیں آ رہا تھا، آسمان کھل گیا۔ قرآن فرماتا ہے، آسمانوں کو ہم نے مسلسل برسا دیا اور زمین کے چشمے پھوٹ نکلے، لہریں پہاڑوں سے اونچی، شہر ایک لمحے میں غرق، گھر، مرکز، مندر، محل سب پانی میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک طوفان کے بیچ اللہ کی حفاظت میں اتر رہی تھی، ہلتی تھی مگر ڈوبتی نہیں تھی، لہریں اونچی مگر کشتی مضبوط۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے مومن صرف ایک ہی چیز پڑھ رہے تھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ صرف کشتی کا سفر نہیں تھا، یہ ایمان کا سفر تھا،
ایک دعوت، ایک صبر، ایک سب سے بڑا امتحان۔ برسوں کا کفر، ستائش، شرک، آج اس کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ پانی اتنا بڑھ چکا تھا کہ پہاڑ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ دنیا ایک سمندر بن چکی، ایک ایسی خاموشی جو صرف تب ہوتی ہے جب قدرت خود فیصلہ کر رہی ہو۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نکسا لو، اے آسمان تھم جاؤ۔ بس ایک لمحے میں جس طرح آسمان اور زمین کو حکم دیا گیا تھا اسی انداز میں دونوں رک گئے۔ لہریں تھمی، آسمان صاف، زمین نے پانی پی لیا اور وہ عظیم کشتی جودی کے پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر پڑے۔ بچے ہوئے ایمان والے رو رہے تھے۔ ایک نئی زندگی، ایک نئی ابتدا، ایک نئی انسانیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، حق کو چھوڑ دینے کا انجام ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ قوم نوح صرف اس لیے ڈوبی کیونکہ انہوں نے حق کا مذاق بنایا۔ صبر، دعوت اور مخلص کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ 950 سال کی دعوت آج تک روشن ہے۔ نجات کا سفر صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پہاڑ بھی نہیں بچ سکتا، ٹیکنالوجی بھی نہیں، صرف اللہ کی رحمت۔ کشتی نوح ایک نشانی ہے کہ اللہ جب بچاتا ہے، بیچ طوفان بھی حفاظت دیتا ہے۔ آج ہماری زندگی کے طوفان، گناہ، فتنے، فنکار، لالچ، ان کا ایک ہی حل ہے، حق پر قائم رہنا اور اپنی کشتی کو ایمان سے مضبوط رکھنا۔ اللہ حافظ۔